السلام علیکم۔ درد انسانی روح کو संवारने کا کام کرتا ہے۔ انسان ہر غم کے بعد ایک نئے طریقے سے نکھر جاتا ہے۔ اس کے اندر مزید صبر، استقامت، برداشت، حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس پر دنیا کا ایک اور راز فشا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی عقل پختگی کی طرف بڑھتی ہے۔ ایک مومن ان تکالیف سے سیکھتا ہے، اپنے رب کی جانب اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اسے اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کھجور کے ایک درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی شاخیں آسمان اور بلندی کی طرف بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک مومن کی نظر اس کے خدا کی جانب ہوتی ہے جس کے باعث وہ اپنی زندگی سے بہت مطمئن رہتا ہے، پھر اسے باقی سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ دعائیں کرتے رہا کرو، کیا پتہ کب کہاں کون سی نیکی کام آ جائے اور کون تمہاری زندگی بدل دے۔ کیا ہوا؟ گناہ بہت بڑھ کے گھبراؤ نہیں، وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جاؤ، اس کی رحمت کی چادر بہت وسیع ہے۔ ہمارے درد کی کیفیت اتنی شدید ہوتی ہے، ہم انسان کو بتانے سے ڈرتے ہیں، مگر ہم اللہ کے آگے رو پڑتے ہیں، اس کو پلک پلک کر بتا رہے ہوتے ہیں۔ انسان دل دکھاتے ہیں، مان توڑتے ہیں۔ ٹوٹے دل کی صدا جب عرش پر جاتی ہے، عرش والا اپنے حصار میں لیتا ہے اور اپنے بندے کا درد چن لیتا ہے۔ جس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنایا تھا، تو تمہارا بھی وہی رب ہے، وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنانے والا ہے اور بنائے گا۔ اور یقین ہو اگر تو اللہ مچھلی کے پیٹ میں بھی امید کن زندہ رکھتا ہے۔ سجدوں میں خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پر سنائی دیتا ہے، تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، بوجھوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ خود ہی سن لیتا ہے خاموش دل کی صدائیں۔ اس کے سامنے الفاظ کو جوڑنا نہیں پڑتا۔ اس کو اپنے درد کی شدت کی وضاحت کرنے کے لیے بہترین جملے نہیں چاہیے ہوتے۔ اس کے سامنے بس رو لو، وہ سکون دے دیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے نا، جہانوں کے بادشاہ کو اپنے ایک نافرمان گناہوں میں لپٹے ہوئے غلام کے ایک آنسو سے پیار ہوتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی رشک آتا ہے، مجھے اللہ نے انسان بنایا، مجھے غم دیا، کیونکہ اگر یہ غم نہ دیا ہوتا میں اس دنیا کی پہچان کیسے کر پاتی؟ مجھے کیسے معلوم ہوتا یہ دنیا اور یہاں کے لوگ محض دھوکہ ہے؟ سب سے بڑی بات، مجھے اللہ کیسے ملتے؟ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس غم پر خدا کا شکر ادا کیا کریں جو ہمیں اس کے قریب کر دیتا ہے، سجدہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔